الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صحیح ذاتی شریف الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حمد و صلاۃ کے بعد ہم سارے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں سعادتیں نصیب فرمائے. حضرت گرامی سورۃ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیت نمبر 11 ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ہمیں مجلس کے آداب کے حوالہ سے ارشاد فرمایا ہے. یقین کریں اتنا بڑا خالق ہو کر ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہ تعلیم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا اخلاق، میرے بندوں کا رہنا سہنا، میرے بندوں کا اٹھنا بیٹھنا، میرے بندوں کا ظاہری جو معاملات ہیں وہ بھی اتنے خوبصورت ہو جائیں، میرے جو نہیں ماننے والے وہ دیکھ کر انہیں بھی ایسے لگے کہ یہ قوم بڑی مہذب قوم ہے. رب یہ چاہتا ہے. کبھی غور کیا اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے، کتنا انس ہے. میرا رب چاہتا ہے صرف نمازوں روزوں سے ان کا صرف اندر ہی پاک نہ ہو، بلکہ یہ اتنے خوبصورت بن جائیں، اتنی اعلیٰ قوم بن جائیں، یہ اتنا مہذب ہو جائیں کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر انہیں رشک آ جائیں. تو یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ وہ ہے. یہ اللہ یہ چاہتا ہے. اور اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے مجلس کے آداب کو بیان کیا ہے کہ محفل کے آداب جو ہیں، مجلس کے جو آداب ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. تم کسی مجلس میں جاتے ہو، وہاں پہ بیٹھنا کیسے ہے، اس مجلس کے اندر تمہارا رویہ کیسا ہو، اس مجلس اس محفل کے اندر تمہارا وہاں پہ بیٹھنا کس انداز کے ساتھ ہو، یہ اللہ ہو کر ہمیں بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے.
اور سورت مجادلہ آیا کریمہ 11 نمبر ہے، اور ذرا ان الفاظ پہ غور کریں۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو ہی دین سمجھ لیا ہے۔ یہ بھی دین ہے، لیکن یہ دین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس انسان کے ظاہری معاملات کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ روزہ رکھتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، قرب اللہ کا حاصل ہوگا۔ حج کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے قرب الہی جنت کا ذریعہ بنے گا۔ باقی جتنے اعمال ہیں قرب الہی سے نصیب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے میرے بندے کا ہر معاملہ، اس کا کسی محفل میں جانا بھی بے مثال ہو، کسی محفل میں بیٹھنا، محفل میں اٹھنا، وہاں پہ سارے اس کے معاملات رب خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھیں رب ذوالجلال نے جو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، فرمایا تم جب کسی مجلس میں جاؤ نا تو اس وقت مجلس کے اندر حکم آئے کہ کسی کے لیے کشادگی اختیار کرو، یعنی کھلے کھلے ہو کے بیٹھ جاؤ، جگہ دو آنے والے کو۔ اس وقت کیا یہ نہیں کہ میں کیوں آگے پیچھے جاؤں، پہلے سن لی کہ آیا کریمہ کیوں نازل ہوئی۔ میرے کریم آقا مدینہ شریف تشریف فرما ہے، مسجد نبوی جو آغاز تھا وہ تھوڑی جگہ تھی، اور ایک چبوترا ساتھ تھا، جہاں پہ جس کو چبوترا صفہ کہتے ہیں، وہاں پہ میرے کریم آقا درس دیتے اپنے صحابہ کو۔ وہ مدرسہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، وہاں پہ بیٹھتے۔ سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درس جاری ہے، یا کوئی میٹنگ تھی یا درس تھا یا تبلیغ تھی، جو بھی معاملہ تھا جاری تھا، تو کچھ صحابہ اور اکابر صحابہ جن کا شمار بدری صحابہ میں تھا، وہ تشریف لے آئے۔ تو اب سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ تھوڑا سا بیٹھنے کی جگہ انہیں بھی دی جائے۔ تو لوگ جن کے دلوں میں میل تھا، منافق لوگ تھے، وہ ادھر ادھر نہیں گئے، تھوڑا حرکت بھی نہیں کی، نہ اٹھے۔ اب تھوڑے تھوڑے اندر داخل ہوئے وہ صحابہ جو بدری تھے، بزرگ صحابہ تھے، تو انہیں جگہ نہ ملی، کچھ کو مل گئی اور کچھ کھڑے رہ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب کہا جائے کشادگی کرو محفل میں تو کیا کرو، اور جس کو کہا جائے اٹھے اور دوسرے کو جگہ دے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورت مجادلہ 11 نمبر ہے، فرمایا اس کو اٹھ کر دوسرے کو جگہ دینی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اٹھنا چاہیے، لیکن دلوں میں میل تھا ان کے، وہ اپنا سٹیٹس ان سے زیادہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اب خاموشی اختیار کی، میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کے لیے تمہارے دل میں میل ہے، جن کے دلوں میں میل ہے میرے محبوب انہیں اٹھا دو مجلس سے، انہیں نکالو مجلس سے۔ اب قرآن مجید کا مزاج سنیے، فرمایا جب تمہیں کہا جائے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دو، کھلی کر دو، تو فرمایا کشادہ کیا کرو۔ فرمایا جب کشادگی کرو گے نا کسی کے لیے، فرمایا رب ذوالجلال تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا۔ اب اس کشادگی سے مراد یہ ہے کہ رزق بھی مراد ہے، عمر بھی مراد ہے، علم بھی مراد ہے۔ فرمایا جس کو جس چیز میں کشادگی کی ضرورت ہوگی رب ذوالجلال اس کو اس چیز میں کشادگی عطا فرما دے گا۔ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، ایک کے لیے جگہ چھوڑتا ہے، آپ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، اسے بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب کہا جائے نا کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کھڑے ہو جایا کرو۔
سرکار دو عالم کا حکم فرمائے اذا قیل انشزوا فانشزوا، فرمایا جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرات گرامی، یہ مجلس کے آداب اللہ سکھا رہا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک اس جگہ پہ بیٹھ جائے، دوسرا اس جگہ پہ، تیسرا اس جگہ پہ، پوری پنڈال کے اندر، ہال کے اندر ایک دو ٹولیاں بن کے بیٹھ جائے، نہیں، فرمایا آگے آگے بیٹھو۔ یہ مجلس کے آداب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کوئی ایک طرف بیٹھا ہے، کوئی ایک طرف، دوسری طرف، یعنی علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا اکٹھے ہو کے بیٹھو، ایک جگہ پہ بیٹھو، آگے بیٹھو۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جو اس انداز میں بیٹھتا ہے جماعت کی شکل میں، اللہ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اب یہ صحابہ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ بیٹھنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے کہ آپ آگے آگے بیٹھے۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ انتظامیہ، خطیب، جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں، بانیان، میزبان، وہ پکار کر کہہ رہتے آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، لیکن کوئی لوگ دس سے مس نہیں ہوتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بولنے سے بھی۔ لیکن یہ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ مجلس کی آداب اور محفل کی آداب کے خلاف ہے۔ بندے کو آگے بیٹھے، پھر جو آ رہے ہیں ان کے لیے راستہ بن جائے، ان کے لیے جگہ بن جائے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ آتا ہے محفل میں، مجلس میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور گردنیں پھلانگتا ہے، گردنیں پھلانگ کے آگے جاتا ہے، کوشش یہاں تو وہ آئے پہلی صف میں بیٹھے، اور جو آیا بھی لیٹ ہے اس کا دل ہے میں جاؤں بھی پہلی صف میں، فرمایا وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے، وہ گردنوں کو پھلانگ رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، فرمایا جہاں جگہ ملتی نا وہیں بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی کسی کا سٹیٹس نہیں دیکھتے کہ میں سٹیٹس والا ہوں، میں اکابر میں سے ہوں، اونچے درجے کا صحابی ہوں، بدر، حنین، میں نے سارے غزوات میں شامل ہوا ہوں، نہیں، فرمایا جہاں جگہ ملتی وہیں پہ بیٹھ جاتے۔ اور پھر سرکار کو کسی کی اگر کوئی ضرورت ہوتی آگے بلانے کی، سرکار خود اسے اپنے پاس بلا لیتے، فرماتے کہ فلاں اے ابو بکر تو آگے آ جا، عمر آگے آ جا، عثمان، یا کسی صحابی کو آپ نے بلانا ہوتا تو یہ آپ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک تو یہ تھا کہ فضیلت تھی صحابہ کی، صحابہ پہ جو فضیلت تھی وہ ظاہر ہو جائے کہ ان کو آگے بلا رہے ہیں سرکار دو عالم۔ دوسرا یہ وجہ ہوتی کہ ان سے کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو اس میں سہولت ہو جاتی، ان سے مشاورت کرنی ہوتی سہولت ہو جاتی، میرے پاس قریب ہو کے بیٹھ جاؤ، ورنہ حکم یہ ہے جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں، میں محلے دار ہوں، محلے کا چیئرمین ہوں، میں فلانا چودھری صاحب ہوں، ناظم صاحب ہوں، نہ، ورنہ جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائے۔ یہ طرز صحابہ تھا، اور سرکار دو عالم نے جو مجلس کے آداب بیان کیے وہ یہ طریقہ بیان کیا سرکار نے، اور صحابہ نے آگے ہمیں بیان کیا، ہم جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ بلکہ حضرت ابن عمر اس کے راوی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، آپ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے اپنی جگہ سے، کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے کشادگی کرتے ہو،
فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا. اپنے بھائی کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور اس میں انس پیار بھی بڑھتا ہے. بندہ آیا ہے نا, یہ نہ دیکھ کہ میں اسٹیٹس والا ہوں, اس کو اپنے سرانے جگہ دے. بزرگ ہے تو اس کا حق بنتا ہے اس کو آگے اپنے سرانے جگہ دے. سیدھی جگہ جہاں پہ وہ سرانہ ہوتا ہے وہاں پہ جگہ دے. اور سرکار دو عالم فرماتے ہیں اس سے ایک انس بھی بڑھتا ہے, محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا دل کے اندر جو ایمان, جو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, اس کے اندر مضبوطی آتی ہے. آپ سرانے بٹھائیں گے, اس کے لیے کھڑے ہو کر اس کو سامنے اپنی جگہ دیں گے, تو یہ کتنی محبت والی بات ہے. یہی عین اسلام ہے. میں تمہیں اسلام قرآن کی آیت پڑھ کے بیان کر رہا ہوں. اس کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں, اس کے ساتھ محبت کریں, انس کریں. حضرت ابو ہریرہ دوسری روایت, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اب یہاں پہ بیٹھا تھا ایک جگہ پہ, اس نے اپنی جگہ چھوڑی, وضو کرنے چلا گیا, کسی اور کام چلا گیا, اب وہ دوبارہ آئے نا, اس جگہ پہ کوئی بیٹھا ہے, فرمایا وہ بیٹھنے والا حقدار نہیں, جو پہلے آیا تھا نا اس پہ بیٹھا ہوا تھا وہ زیادہ حقدار ہے. جس طرح کرتے ہیں نا, یہ اکثر حرم میں ایسا ہوتا ہے, اپنا رومال اپنی ٹوپی اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جو آیا ہے اسے پتا چلے یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے, یہ کسی کی جگہ ہے. اگر مسجد میں بھی ہونا ایسا, کوئی بندہ بیٹھا ہے وہاں پہ اپنا وہ رومال دھر کے رکھ کے چلا جاتا ہے, وضو کرنے گیا, واش روم گیا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا حقدار زیادہ وہ ہے جو پہلے آ کے اس پہ جگہ پہ بیٹھا تھا, جو وضو کے لیے گیا ہے. اب اس جگہ پہ کوئی بیٹھ گیا, ہم کیا کہتے ہیں, تیرے کوئی نان لگ گئی ہے, تیرے پیو دی جگہ. یہ سرکار دو عالم کا طرز عمل نہیں جو اسلام نے دیا ہے. میرے کریم آقا کا فرمان, فرمایا جو پہلے آیا تھا نا اس کا حق زیادہ ہے, وہ اس کے لیے جگہ بھائی کو چھوڑ دینی چاہیے. بھائی تو پہلے بیٹھا تھا, تیری نشانی بھی پڑی تھی, تو اس جگہ پہ بیٹھ. یہ اللہ کے نبی کا فرمان, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے طرز عمل دیا. اور یاد رکھیں مسجد کے اندر یا بندہ آتا ہے نا, مسجد کے اندر بیٹھتا ہے, سب سے زیادہ فضیلت جتنا بندہ ایمان کے قریب ہوتا ہے اتنا اس کو اجر زیادہ دیا جاتا ہے. پہلی سب کیوں اجر بیان کیا گیا, فرمایا جمعے کے دن جو پہلے نمبر پہ سب سے پہلے آتا ہے, اللہ کریم اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا, صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. پھر جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے گائے, بکرا, پھر مرغی, پھر آگے جا کر انڈا صدقے کرنے کا ثواب مل جاتا ہے, رہ جاتا ہے. سب سے افضل پہلی صف, پھر درجہ بدرجہ جتنا پیچھے چلے جائیں گے اتنا ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی. کیوں؟ آپ مسجد کے احاطہ سے پیر چلے جا رہے ہیں, دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جو مسند ہے, جو مصلی ہے, جو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے, اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں. لہذا اجر میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے. جب بھی آئے مسجد میں کوشش کریں, یہ نہیں اب آیا ساری مسجد خالی ہے آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں, تو پیچھے ایک پچھلی صاحب میں, یہ ادب مجلس کے ادب کے خلاف ہے. یہ سرکار دو عالم جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں مجلس کے آداب ذکر کیے, سورۃ مجادلہ 11 نمبر آیا کریمہ کے اندر, ذرا غور کریں, رب ہو کر ہمیں مجلس کے آداب بھی سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندو تم نے مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے, محفل میں کیسے بیٹھنا ہے, تم نے کس انداز میں وہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے. ہم تو نہیں مانتے یہ کل کے ختم ہو, محفل ہو, وہ اہل خانہ شور مچاتے رہتے, بھائی تھوڑا آگے ہو جائے, تھوڑا آگے ہو جائے, مہمان آئے ہیں. لیکن جو مہمان آیا ہے اس کو ہی پتا ہونا چاہیے میں جگہ جس پہ بیٹھ رہا ہوں یہ راستہ تو نہیں ہے, یہ جگہ ایسی تو نہیں کہ بعد کے اندر پھر مجھے اٹھنا پڑے. ویسے مقام پہ آ کے بیٹھے جہاں پہ آگے کوشش کرے,
پھر یوں یوں لوگ آتے جائیں پیچھے بیٹھتے جائیں، محفل کے جو آداب ہیں، جو مجلس کے آداب ہیں، ان کے اندر خلل نہ پیدا ہو، جو ترتیب چل رہی ہے کسی کو اٹھانا نہ پڑے۔ اور پھر اس آیہ کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی بزرگ آ جائے، بڑا آ جائے محفل میں، اس کے ادب کے لیے کھڑا ہونا یہ غیر شرعی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو مزاج ادا کیا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں طریقہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بڑے کے لیے جگہ خالی کر دینا یہ عین اسلام ہے، بلکہ یہ شریعت کے منافی نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم خود آپ نے صحابہ کے لیے، دور بزرگ صحابہ کے لیے جگہ اور کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ مجادلہ، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَإِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجَالِسِ، فرمایا کہ اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کرو، مجلس کے اندر جگہ دوسرے کو دو، تو اللہ رب العالمین کی فرماتا ہے اس وقت کیا کرو، فَاصْفَحُوا، کشادہ ہو جایا کرو، اس وقت کشادگی اختیار کر لیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا اذا قیل انشزوا فانشزوا، فرمایا جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ آج کوئی کسی کے لیے نیک بندے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، بدعت ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ نہ، نیک لوگوں کے لیے کھڑا ہونا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم نے جو درس دیا، یہ آیہ کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ جب منافقین نے صحابہ کی تذلیل کے لیے بیٹھے رہے کہ ہم نہیں اٹھیں گے، ہم انہیں جگہ نہیں دیں گے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے انہیں مجلس سے اٹھایا، اٹھا کر فرمایا تم نکلو، میرے غلاموں کو بیٹھنے دو۔ حضرات گرامی، اگر کوئی بندہ آ جائے نا، یہ بانی محفل، میزبان محفل کو حق حاصل ہے کہ پہلے لوگ بیٹھے ہیں نا، جس طرح آج ہوتا بھی ہے کافی جگہ پہ، جگہ تنگ ہے، ساتھی آئے، ملاقات کی پیر صاحب سے یا عالم دین سے ملاقات کی، اب حکم ہوتا ہے کہ آپ اٹھ جائیں، دوسرے ساتھیوں کو موقع دیں۔ یہ بھی مجلس کے آداب میں سے ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی مجالس کو، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالیں، جو اسلام ہے، جو ہمیں قرآن نے درس دیا ہے، قرآن نے جو ہمیں مزاج عطا کیا ہے۔ صرف یہ نہیں نماز پڑھ دینا، روزہ رکھ لینا، حج فرض ہے کر لینا، زکوٰۃ دے لینا، وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا نہ کرے۔ کل ایسا نہ ہو کہ دین کے معاملات وہ چاہے تو قبول کرے نہ کرے، چاہے معاف کر دے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم جو معاشرے کا دین ہے اس میں پکڑے جائیں، جو محلے کا دین ہے اس میں ہمیں پکڑ آ جائے، ہم جو گھر کا دین ہے اس میں ہمیں پکڑ آ جائے، جو مجلس کا دین ہے اس میں ہمیں پکڑ آ جائے، جو مسجد کے اندر دین کے عبادات کے علاوہ جو دین ہے اس میں پکڑے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوست کی وجہ سے ہماری نجات نہ ہو، کہیں ہمیں محلے دار ہمیں پکڑ لے قیامت کے دن، تیرا تو نمازی تو تھا، روزے دار تو تھا، حاجی تو تھا، سب کچھ تھا، لیکن بتا میرے ساتھ تیرا معاملہ کیسا تھا، تو میرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا تھا، میرے ساتھ کیسا حسن سلوک کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، دین کے سانچے میں ڈھل جاؤ، ہمیں بتانا نہ پڑے، ہماری مجلس دیکھ کر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر جو اللہ کو نہیں مانتے، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، یہودی عیسائی ہیں، وہ بھی کہیں ایسے لگتا ہے جیسے محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، جیسے بڑا عظیم امتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں دیکھ کر کافر بھی کہتے ہیں، یہ اگر مسلمان ہے تو ہمیں کافر رہنے بہتر ہے،
ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، میں ایک جگہ پہ گیا، ایک دکان پہ، تو وہاں پہ وہ ہیئر آئل لینا تھا، یہ تیل سر پہ لگانے کے لیے، یہ چند دن کی پہلے کی عید سے 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ آئل دے، اس نے مجھے دیا، میں نے لیا، میں نے کہا، میں نے دیکھا وہ جو استعمال کرتا ہوں، میں نے کہا یہ نام تو وہی ہے لیکن میں نے پاکستان کا بنا ہوا نہیں لینا، انڈیا کا بنا ہوا دے۔ قاری صاحب آپ نے انڈیا کا بنا ہوا؟ میں نے کہا یہ بالوں کو خراب بھی کرتا ہے اور اس کی ایسی سمیل ہے، لگایا ہوا ہو تو پاس بندے پوچھتے ہیں آپ نے کیا لگایا ہوا ہے؟ جو انڈیا کا ہے بنانے والے وہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں کرتا، اور جب وہ لگائیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اتنی خوشبو خوبصورت ہے، روح کو تسکین ملتی ہے۔ ہمارا تو یہ المیہ ہے، اپنا بنایا ہوا، اپنی چیزوں کو کے اندر ہم نے اتنی ملاوٹ کر دی، اتنی 2 نمبری ہم نے کی۔ کوئی بندہ بھی اپنی بنی ہوئی چیز پہ اعتبار نہیں کرتا، میڈ ان جاپان پہ اعتبار کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اچھی ہوگی، اس کی کوالٹی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیکن کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارا نام کم تھا، ہمیں تو اسلام نے ہر حوالے سے رہنمائی دی تھی، ہمیں اسلام نے کہا تھا جس نے ملاوٹ کی من غش فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرے۔ ہم کہاں گئے مسلمان؟ ہمیں مجالس کا اچھا کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں رزق کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ تو گدھا بھی کھا لیتے ہیں، وہ کتے کو بھی کھا لیتے ہیں، ان کا من پسند جو گوشت ہے وہ سور کا گوشت ہے، جو ہم زبان پہ لائیں تو زبان کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ لیکن کھانا اتنا پلید، معاملات اتنے اچھے، ہمارے کھانا بھی صاف، ہمیں طیب نہیں، ہم کوشش کرتے، رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اور جو معاملات کا دین ہے، جو معاشرے کے معاملات ہیں اس کو بھی درست نہیں رکھتے۔ کیسے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ جب بندے تمہیں دیکھتے، تمہیں کھانے میں لکھنا نہ پڑتا آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں، بلکہ تیری وضاحت دیکھ کر ہی کہتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ امام محمد علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، فقہ کے اندر بہت بڑا نام ہے آپ کا مناظرہ تھا عیسائیوں کے ساتھ، آپ تشریف لے جانے لگے، دستار پہنی، پورا جو وضاحت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ تشریف لے جانے لگے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا نا کہ یہ تو غلام محمد ہے، اتنا خوبصورت ہے، فرمایا ان کے امام محمد کا کیا مقام ہوگا۔ انہوں نے امام محمد کو دیکھ کر، آپ کی وضاحت کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی لوگ ایسے صالحین گزرے جنہیں دیکھ کر بندے مسلمان ہو جاتے۔ آج ہم اسلام کے نام پہ دھبا بنے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں جن کی مجلس پاک نہیں، جن کا معاملہ کاروبار پاک نہیں، جن کے معاملات پاک نہیں، جن کا آپس کے اندر تعلق رویہ اچھا نہیں ہے۔ میرے بھائی اس تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اسلام برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اولیاء اللہ کے ساتھ بہت بڑا تاجروں کا کردار ہے اسلام پھیلانے میں۔ جب پوچھا گیا تاریخ سے تاجروں نے کیا کیا، تاجر تو اپنا مال بیچتے تھے، ان کا کام تھا بیچنا اور خریدنا، اس سے اسلام کیسے پھیلا؟ اللہ کی عزت کی قسم تاریخ نے جواب دیا، تاجر جب جاتے تھے تجارت کے اندر اتنی پاکیزگی اور اتنی ایمانداری تھی کہ غیر مسلم اس تجارت کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، کہتے کہ ان کا معاملات ایسے پاک ہے، کہتے کہ میں یہ گندم بیچنے آیا ہوں مارکیٹ کے اندر، اس میں یہ عیب ہے، پہلے عیب بیان کرتے، اس کے بعد خوبی بیان کرتے، تو کافر مشرک یہودی عیسائی کہتے
کہ یہ اتنا پاکیزہ دین ہے جو پہلے عیب بتاتے ہیں پھر کاروبار کرتے ہیں پھر چیز بیچتے ہیں. میرے بھائیوں وہ اسلام قبول کر لیتے. آج ہم جاتے ہیں معاملہ کرتے ہیں کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں سودا کرتے ہیں کہتے ہیں ایک باری پھنس گیا اب وہ آوے یا نہ آوے ایک باری تے نہ چاملا لو نا ایک باری تیز سے لے لینا پیسے پھر آئے یا نہ آئے. میرے بھائی یہ دینی مزاج نہیں ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام تو تیری مجلس کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے ہر معاملے میں بے مثال دیکھنا چاہتا ہے. تو میرے بھائی ہر معاملے میں بے مثال ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے اپنے محبوب کی کامل اتباع نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.